الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آگے باب ہے باب یوت المرأة لغیر زوجها وعدتها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن صفیحہ. باب اس بیان میں کہ اگر عورت اپنے خاوند کے سوا اور کسی کو کچھ ہبہ کرے یعنی عطیہ گفٹ وغیرہ دے یا غلام لوگ آزاد کرے اور ہبہ کے وقت اس کا خاوند موجود ہو تو ہبہ جائز ہے. کہنا چاہتے ہیں جیسے آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ ہدیہ وغیرہ کرے تو ایسے عورت کے بھی اپنے رشتے دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر وہ دینا چاہے ہبہ کرے کوئی چیز گفٹ وغیرہ دے تو وہ جائز سے دے سکتی ہے. شرط ہے لیکن کہ وہ عورت بے عقل نہ ہو، یعنی وہ عورت جو اپنے مال کو دوسرے کو گفٹ کرے تو دانشمند ہو، سمجھدار ہو، بے عقل نہ ہو. آگے وَإِذَا كَانَتْ صَفِيَّةٌ، اگر عورت عقل مند نہیں ہے بلکہ بیوقوف ہے، لم يجوز تو کہہ رہے پھر جائز نہیں ہوگا. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو. یعنی یہ کہ اگر وہ عقل مند نہیں ہے بلکہ مجنون پاگل ہے تو پھر اپنے مال پر بھی اس کو اختیار اسلام نہیں دیتا ہے، کیونکہ پھر بے عقلی سے لوگ مال کو ظاہر کر دیتے ہیں. تو شرط ہے کہ وہ سمجھدار ہو. حدیث نمبر 2590 ان اسماء رضی اللہ عنہا قالت، اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کو بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالی مال الا ما دخل الزبیر، کہ میرے پاس کوئی مال نہیں. یا اسماء بیان کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں سوائے اس مال کے جو زبیر نے مجھے دے رکھا ہے یا میرے پاس ہے. اب اتصدق، تو کیا میں صدقہ کر سکتی ہوں یعنی خرچ کر سکتی ہوں. یہ سوچ آپ دیکھیں ان لوگوں کے اور ہمارے سوچ میں کتنا فرق ہے. وہاں یہ ہے کہ فکر ہے کہ اللہ کے راستے میں میں کچھ خرچ کروں، نہیں ہے تو راستہ نکل رہا ہے کہ کیا یہ مال میں خرچ کر سکتی ہوں. اور آج ہے کیا کروں کہ خرچ کرنا نہ پڑے، کیا کروں کہ زکات دینا نہ پڑے. جانتے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کا آخرت سے جڑا ہوا ہے. اگر آخرت پر آدمی کو یقین ہے تو اللہ کے لیے دنیاوی مفاد کے بغیر خرچ بلا جھجک ہو کرے. اور آخرت پر یقین نہیں ہے تو جب بھی خرچ کرے گا نا تو وہ سوچے گا اس خرچ سے ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا، دنیاوی فائدہ، وہ دماغ لگائے گا. اور جب کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا نا تو وہ خرچ نہیں کرے گا. اب یہ بات سننے کے بعد ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا آخرت پر کتنا یقین ہے. کیا ہم اللہ کے لیے دنیاوی مفاد کے بغیر خرچ کر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارا آخرت پر یقین ہے، اور نہیں خرچ کر پاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. تو وہ سوال کریں کیا میں خرچ کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ پتا ہے کہ ہم جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے نا وہی ہمارے کام آنے والا ہے، جو چھوڑ کے جائیں گے وہ کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو مال سے انتی محبت نہیں ہونی چاہیے. انتی محبت اس کو ہو جانے گا تو لوگ خرچ نہیں کر پاتے. پھر آپ نے فرمایا قال تصدقی ولا توی فیو علی، تم خرچ کرو اسے جوڑ کے مت رکھو یعنی گن کی، ورنہ تم پر روک دیا جائے گا. یعنی یہ کہ جب تمہارے پاس مال آئے تمہارے اختیار ہو جائیں تو جب ضرورت پڑ جائے یا اللہ کے لوگ خرچ کر دو، گن گن کے مت رکھو کہ تم خرچ نہ کرو ورنہ اللہ روک دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اور یہی معنی حدیث نمبر 2591 میں ہے کہ آپ نے اسماء سے فرمایا انفقی، خرچ کرو. انفاق کے لفظ سے آتا نفق، منفقی. یہ بولتے ہیں ایسی چیز کو نا کہ جس کے دو طرف سوراخ ہو، ایک طرف کسی چیز کو ڈالو، ایک چیز کو ڈالو ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائے.
اسی معنی میں انفاق یعنی یہ کہ خرچ اگر کرو گے آگے نکلنے کا راستہ نا تو پیچھے سے آئے گا، اور اگر نکلنے کا راستہ بند کر دو گے تو نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا خرچ کرو، تو خرچ کرو گے تو پیچھے آئے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُوصِي فَيُوصِي اللَّهُ عَلَيْكَ، تو گن گن کے مت رکھو ورنہ اللہ تمہارے بارے میں گن دے گا۔ اور اسی کی ترجمہ اللہ نے 30ویں پارے میں کہا الذی جمع مالا وعددہ، اے نبی کیا وہ شخص کو نہیں دیکھا جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کی یہ سوچ بنی ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ گن گن کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ پیسے نہیں دے سکتے، گن گن کا مطلب ہے اتنی اندھی محبت مال سے ہے کہ ایک ایک روپیہ ایسے گن کے رکھتا ہے نا کہ ضرورت پہ خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت پہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو اور گن کے مت رکھو ورنہ اللہ تم کو گن کے دے دے گا۔ اور حقیقت میں جس کو اندھی مال سے موقع ہو جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے اندر اگر اندھی محبت نہیں ہے نا تو مال سے وہ مال کمانے کا جذبہ رکھتا ہے، اور اگر اندھی محبت ہو گئی تو پھر وہ بیٹھ کے کھا جائے گا، کیونکہ مال تو رکے گا نہیں، کتنا بھی کنجوسی کرے وہ اپنا راستہ بنا لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے آیا اور اس کے بعد پورا چاہنا سے کہ 10 لاکھ کو کہیں بزنس میں لگائے تو یہ 20 ہی بن سکتا ہے، 30 ہی بن سکتا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کبھی اتنا چھوٹا اور مال سے اتنی محبت، یار کہیں ایسا نہ ہو یہ پیسہ میرا ڈوب جائے، یہ بزنس کروں تو کہیں ایسا نہ ہو، پھر وہ کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک وہ دن آئے گا تو 10 لاکھ اس کے پاس آیا تھا نا وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں جو دل بڑا رکھتے ہیں دنیا میں بھی کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جو چھوٹا دل مال سے اندھی محبت وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو گن گن کا مطلب یہ ایک دم سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، ضرورت پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس 99,000 ہو گیا ضرورت ہے خرچ کرنے کا تو کہتا ہے اگر خرچ کر دیا گیا تو مائنس ہو جائے گا، اس کا پرانیہ پلس ہونا چاہیے، اس کو اندھی محبت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جن کے وقت رکھو وَلَا تُوِي فَيُوِّ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اسے جوڑ کے بھی مت رکھو ورنہ اللہ تمہیں جوڑ دے گا۔ یعنی یہ کیا تم اس کو روک کر کے رکھو گے، جوڑ کے رکھو گے، پھر اللہ بھی ایسا کرے گا تمہارے ساتھ کیا کرے گا، پھر گن گن کے دے گا۔ اور حقیقت میں وہی ہے جو لوگ کھانے کا خرچ کرنے کا دنیا میں جذبہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ پھر ایسے لوگوں کو دیتا بھی ہے، نوازتا بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، دنیا کی جو ایک پرمپرا ہے، وہ اپنا سسٹم یہی ہے کہ جو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے اللہ دیتا ہے۔ تو حقیقت میں ہم لوگوں کو بھی مال سے اندھی محبت نہیں کرنی چاہیے، جب بھی موقع ملے، اور اعتدال پر رہنا چاہیے۔ اس لیے میں ایک جملے میں مال کا تعلق ہے بخیلی اور کنجوس، بخیلی اور اسراف۔ بخیلی کا مطلب بہت بڑا بخیل، کنجوس، اسراف زیادہ خرچ کرنا۔ اسے سمجھنے کے لیے جملہ آپ یاد کرنا، ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے لیکن زندگی وہ غریبوں والا جی رہا ہے، اس کا مطلب یہ بخیل آدمی ہے۔ اس کا جو کہہ رہا میں مٹن کھاؤ، پیسہ بھی ہے جیب میں مٹن کھانے کا، لیکن سوچتا ہے یار مٹن لے کے آؤں گا تو 500 کا نوٹ چلا جائے گا، ہے سب کچھ ہے، مطلب کھانے کی طاقت بھی ہے۔ یہ ہو گیا اس 500 کے نوٹ سے ایسی محبت آتی ہے نا کہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہو گئی بخیلی، کنجوسی، اسراف۔ ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا ہے لیکن زندگی مالداروں والا جی رہا ہے، یعنی اس کے پاس مٹن کھانے کے پیسے نہیں ہے لیکن پھر بھی کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے لے آیا، کبھی ادھر سے قرضہ لے لیا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے دبا کے، یہ اسراف ہو گیا۔ طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ وہ اٹھا لیا، یہ اسراف ہو گیا۔ تو یہ کہ اگر اللہ نے دیا جیسا ویسا نہیں جی رہے ہو، یہ بخیلی ہے، اور اللہ نے جیسا نہیں دیا ویسا جی رہے ہو، یہ اسراف ہو جائے گا۔ تو لاجک جو ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا نا اس کی 3 پالیسی ہے۔ آدمی نے جو کھا لیا، جو خرچ کر دیا، جو پہن لیا، اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ نے دیا نا ان 3 چیزوں پر فوکس کرو، باقی آپ جو میں چھوڑ کے جاؤ گے کچھ آپ کا نہیں ہے۔ اچھا دیا اچھا کھاؤ، اچھا دیا اچھا پہنو، اور اچھا دیا تو اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہی آپ کا ہے۔ میں حقیقت میں دیکھتا ہوں بہت سارے
دنیا میں جیے، اپنے آنکھوں دیکھی بات، اور خوب انہوں نے کمایا اور ایسا گن گن کے رکھا غریبوں والی زندگی، لیکن وہ دنیا سے گئے جب اولاد ان کے مالک بنی نہ تو ایسا چھپر پھاڑ کے اڑا دیے کہ دولت کا آتا پتہ نہیں لگا۔ تو یہ دن آپ کو دیکھنا نہ پڑے، اس لیے اللہ نے دیا ہے تو جو اعتدال کا راستہ ہے بیچ والا اسی پر چلو اور اسی حساب سے زندگی کرو، انشاءاللہ دنیا میں خوشحال رہیں گے اور مرنے کے بعد ایک اچھا نتیجہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو ہمیں کہنے سنے جانا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔